حاجی صاحب، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ رقیہ بیگم نے حاجی صاحب کی ٹانگیں دباتے ہوئے ڈرتے ڈرتے کہا۔ حاجی صاحب جو ابھی ظہر کی نماز پڑھا کر کمرے میں آ کر لیٹے تھے، آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹا کر چونک کر رقیہ بیگم کو دیکھ کر بولے، ہاں بولو، سن رہا ہوں میں۔ ہاتھ آنکھوں پر واپس رکھ لیا تھا۔ وہ آج شام میں کچھ لوگ اپنی عذرا کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ رقیہ بیگم نے ڈرتے ڈرتے مدعا بیان کیا۔ کیونکہ حاجی صاحب مزاج کے بہت گرم تھے، ذرا سی بات بھی مزاج کے خلاف برداشت نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے رقیہ بیگم کی بات سن کر ہنکارا بھرا، کون لوگ ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں اور کس کے توسط سے آ رہے ہیں؟ وہ تفصیل جاننا چاہتے تھے۔ وہ عذرا کے پاس جو بچی سپارہ پڑھنے آتی ہے نا، دعا، اس کی امی آ رہی ہیں اپنے بڑے بیٹے کا رشتہ لے کر۔ رقیہ بیگم نے تفصیل بتائی۔ اچھا، تو آج آ رہے ہیں وہ لوگ؟ جی، آج شام میں۔ تو میں کہہ رہی تھی کہ آپ گھر میں ہی موجود رہیے گا تاکہ ان سے بات چیت کر سکیں۔ اچھا چلو دیکھتے ہیں، انہوں نے کہا اور کروٹ بدل کر آنکھیں بند کر لیں۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ اب ان سے مزید بات نہ کی جائے۔ حسب وعدہ وہ لوگ آئے، بہت اچھے لوگ تھے۔ حاجی صاحب بھی گھر میں تھے۔ رسمی سلام دعا کے بعد لڑکے کی والدہ سے پوچھنے لگے، کیا کرتا ہے آپ کا بیٹا؟ جی، میرا بیٹا کیبل کا کام کرتا ہے، یہاں پورے علاقے میں کیبل وہی لگاتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت محنتی ہے، اچھا کما لیتا ہے۔ وہ بڑے فخر سے بتانے لگیں۔ اچھا، تو آپ کا بیٹا کیبل کا کام کرتا ہے، یعنی حرام کماتا ہے؟ لہجے میں طنز ہی طنز تھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں حاجی صاحب؟ وہ چونکی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ حاجی صاحب نے ان کی بات کاٹی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی ہمارے گھر رشتہ لے کر آنے کی؟ ارے، کیا میں اپنی شریف بیٹی کی شادی حرام کمانے والے سے کروں گا؟ ان کا لہجہ بڑا کاٹدار تھا۔ آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ دیکھیں حاجی صاحب، ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، آپ مسجد کے پیش امام ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم آپ کی ناجائز بات بھی سنیں گے۔ ارے، ہم نے تو آپ کو عزت دی ہے کہ آپ کی بیٹی کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئے ہیں، اور آپ نے ہمیں ہی ذلیل کرنا شروع کر دیا۔ واہ، یعنی کہ بھلائی کا زمانہ ہی نہیں رہا۔ یہ لڑکے کے والد تھے جو حاجی صاحب کے الفاظ سن کر سیخپا ہو چکے تھے۔ ہاں، تو کس نے کہا ہے ہمارے ساتھ بھلائی کرنے کو؟ ہماری بیٹی ہم پر بوجھ نہیں ہے جو ہم کسی بھی، کہیں بھی اور کسی بھی ایرے غیر کے ساتھ میں اس کا ہاتھ دے دیں۔ آپ برائے مہربانی یہاں سے تشریف لے جائیں۔ حاجی صاحب دو ٹوک لہجے میں بدتمیزی سے بولے تو وہ لوگ فوراً ہی کھڑے ہو گئے۔ باہر عذرا اپنی بہنوں کے ساتھ ساری باتیں سن رہی تھی۔ اس کو اپنا پورا جسم سن ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے لڑکھڑاتے وجود کو دیوار کا سہارا لے کر سنبھالا۔ اندر سے آواز آئی، ہاں ہاں، ہمیں بھی اپنے بیٹے کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے۔ ہم نے تو نیکی کرنے کا سوچا تھا، آپ کے گھر چلے آئے۔ اگر ہمیں پتہ ہوتا آپ ہمارے ساتھ یہ سلوک کریں گے تو ہم کبھی اپنے بیٹے کا رشتہ
لے کر آپ کے گھر نہیں آتے۔ واقعی کچھ لوگ کو عزت راس نہیں آتی۔ چلیے جمیلہ بیگم، وہ درست لہجے میں کہتے ہوئے اپنی بیگم کو لے کر بھناتے ہوئے وہاں سے نکل گئے، اور رقیہ بیگم خاموشی سے سارا تماشا دیکھتی رہیں اور چاہ کر بھی ایک لفظ تک نہ کہہ سکیں، نہ ہی انہیں روک سکیں، اور یہ رشتہ بھی ہمیشہ کی طرح ہاتھ سے نکل گیا تھا، اور وہ بے بسی اور لاچاری نہ ہی انہیں روک سکیں، دیکھتی ہی رہ گئی، اور یہ رشتہ بھی ہمیشہ کی طرح ہاتھ سے ایسا نکل گیا تھا، اور پہلی بار نہیں ہوا تھا، بلکہ جب بھی اور لاچاری جب کوئی رشتہ آتا تھا صرف دیکھتے ہی رہ گئی حاجی صاحب، ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا، کوئی نہ کوئی بلکہ جب بھی عذرا کے لیے کوئی عذرا کی خوبصورتی اور سادگی لڑکے میں کوئی نہ کوئی بہت سے لوگ نکال دیتے، اس دہلیز پر عذرا کی خوبصورتی اور سادگی دیکھ کر بہت سے لوگ اس دہلیز پر آتے تھے، ہاتھ پھیلائے، لیکن رشتہ مانگنے ہر کسی کو نامراد و مایوس ہر کسی لوٹنا پڑتا تھا، کو نامراد حاجی صاحب وہ مایوس انہیں ہر لڑکے میں کوئی نہ کوئی حاجی صاحب تھے، خامی انہیں ہر لڑکے میں کوئی نہ کوئی اور وہ خامی نظر آ جاتی، یہ لڑکا اور وہ منع کر دیتے، ہے مجھے پسند نہیں، یہ لڑکا لڑکیوں جیسے شیپ ہے، لڑکے مجھے پسند نہیں، داڑھی ہے تو پوری ایک مٹھی لڑکے کیوں نہیں، اگر یہ تو داڑھی ہے فیشن والی داڑھی ہے، لڑکا بینک کیوں نہیں میں ہے، یہ تو فیشن والی داڑھی ہے، خور لڑکا بینک میں ہے تو سود خور، دودھ والا ہے تو ملاوٹی، دودھ والا ہے تو ملاوٹی، اور پرچون والا ہے اور تو پرچون والا ہے تو چور، انہیں ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا اور رشتہ منع ہو جاتا، عذرا ان کی اکلوتی بیٹی نہیں تھی بلکہ عذرا کے علاوہ تین بیٹیاں اور تھیں جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھیں اور شادی کے قابل تھیں، شادی کے قابل تھیں، کہ عذرا کی شادی ہوتی تو ان بیچاریوں کا نمبر بھی آتا، مگر یہاں تو عذرا کے رشتے بیچاریوں کا نمبر بھی ہی لالے پڑے ہوئے تھے، مگر یہاں تو پتہ نہیں عذرے کے حاجی صاحب کے رشتے اپنی بیٹی کے لیے کہ ہی لالے پڑے ہوئے تھے، کون سے مولوی کا انتظار تھا جو ہر طرح کے گناہ کو اپنی بیٹی کے لیے، کون سے مولوی کا انتظار تھا جو پابند ہر طرح کے گناہ سے بھی پاک ہو، اب ایسا مولوی لڑکا شرع کا بھی اس دور میں کہاں ملتا، اور ایسا مولوی لڑکا کی ناشکری کی وجہ سے اس دور میں کہاں ملتا، اور بہنوں کی شادی حاجی صاحب کی ناشکری کی وجہ سے اٹکی ہوئی تھی، عذرا کے ساتھ ساتھ اس رات تینوں بہنوں جب رشتے کی شادی والے مایوس ہو اٹکی ہوئی تھی تو گھر میں موت کا سما تھا، اس رات جب رشتے والے ایسی خاموشی اور لوٹے تو گھر میں موت مکینوں کا سناٹا ہو، یا پھر ایسی خاموشی اور جیسے کوئی مر گیا ہو، ایسی اداسی اس گھر میں جیسے اس رات یہ گھر جب مکینوں سے خالی ہو، یا پھر سونے کے لیے لیٹ جیسے کوئی مر گیا ہو، ایسی اداسی تھی اس گھر میں اس رات جب ماں بیٹیاں سونے کے لیے لیٹیں تو عذرا سے چھوٹی سائرہ بولی، اماں آخر ابا چاہتے کیا ہیں؟ کیا ہم چاروں کسی ابا کے من پسند مولوی کے انتظار میں اس دہلیز پر پڑے پڑے بوڑھی ہو جائیں؟ آخر انہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ کیوں ہر تو عذرا سے چھوٹی سائرہ بولی، نکال کر منع کر دیتے ہیں، چاہتے کیا ہیں؟ کیا پتہ نہیں چاروں کون سے فرشتے کسی انتظار ابا کے من پسند مولوی جیسی خوبیاں وہ ہمارے دلہا میں دیکھنا چاہتے ہیں، کم از کم آج کل کے لڑکوں میں وہ کیوں تو ناممکن ہے، نقص نکال کر منع کر دیتے ہیں، آخر آپ کچھ بولتی کیوں نہیں ہیں؟ فرشتے کا انتظار اب تو بولیں اماں، خدارا ہمارے حق کے لیے بولیں، ورنہ ہمارے اس گھر سے بوڑھے جنازے نکلیں گے، اور آپ تب بھی خاموش رہنا، کچھ مت کہنا۔ شدت جذبات سے اس کی آواز پھٹ گئی، ایسے مت بولو بیٹا، میں مجبور ہوں، میں کیا بولوں بیٹا، میری کبھی حاجی صاحب نے چلنے نہیں دی، ہمیشہ ہر فیصلے میں انہوں نے اپنی ہی منمانی دکھائی، اب آج کے رشتے کو ہی لے لو، مجھے یہ رشتہ اپنی عذرا کے لیے کتنا پسند تھا، کتنی پر امید تھی میں کہ یہ رشتہ ضرور پسند آئے گا حاجی صاحب کو، لیکن کیا ہوا، تمہارے ابا نے اس رشتے میں بھی نقص نکال دیا، نہ صرف
انکار کیا، بلکہ ان بیچاروں کو ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا۔ اب اگر یہی صورتحال رہی تو کون آئے گا ہمارے گھر رشتہ لے کر؟ میرا تو سوچ سوچ کر دماغ پھٹا چلا جاتا ہے، لیکن میں مجبور ہوں، کچھ کر بھی نہیں سکتی۔ اماں بھیگے لہجے میں لاچاری اور سے بولی۔ عذرا نے کانوں میں یہ سب آوازیں آ رہی تھیں، لیکن وہ چپ چاپ لیٹی چھت کو گھورتی رہی، چہرے پر بے بسی اور اداسی جیسی رقم کر رہ گئی تھی، اور رہی سہی کسر ان چند سفید بالوں نے پوری کر دی تھی جو وقت کی دھوپ نے اسے تحفے میں دیے تھے، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس تحفے کو اپنانے سے انکار نہیں کر پائی تھی۔ حالانکہ اس دھوپ نے اس کا تن بھی جھلسا کر رکھ دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اسے سہنے پہ مجبور تھی یا کر دی گئی تھی۔ سائرہ نے ایک نظر ساکھ لیٹی پتھرائی سی عذرا کو دیکھا۔ اسے اس پل عذرا دنیا کی مظلوم ترین لڑکی لگی، جو بہت مجبور ہو، بے بس ہو۔ اسے بہت ترس آیا اپنی لاچار بہن پر۔ اماں ذرا ایک نظر دیکھو عذرا باجی کو، تمہیں ترس نہیں آتا ان پر؟ تم کیسی ماں ہو، اپنی اولاد کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتی؟ یہ کیسی مجبوری ہے اماں تمہاری؟ مجبوری ہمیں نگل رہی ہے اماں۔ عذرا، سائرہ اور مائرہ یہ سب تمہاری اس مجبوری کی بھینٹ چڑھ جائیں گے اماں، تم ہاتھ ملتی رہ جاؤ گی۔ یہ وہ جذباتی انداز میں عذرا کو جھنجھوڑ کر بولی۔ یہ بوڑھی ہو جائے گی اماں اس دہلیز پر، پھر تم کیا کرو گی؟ پھر تم واقعی کوئی بوڑھا مولوی ہی ملے آئے گا اس کے لیے بارات لے کر۔ وہ کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آج وہ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو رہی تھی، ورنہ اس لہجے میں اس نے کبھی اماں سے بات نہیں کی تھی۔ ایسا مت بول بیٹا۔ عذرا چپ ہو جاؤ، خدا را چپ ہو جاؤ۔ نہ سائرہ چپ ہو، نہ اماں کے کہنے پر اپنے پلو میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ سائرہ کی بات پر طاہرہ اور مائرہ بھی رونے لگیں، جبکہ عذرا سب کچھ سننے کے باوجود بے حس و بے حرکت لیٹی رہی۔ لگتا ہے جیسے ان میں باتوں پر اس نے کان ہی نہ دھرے ہوں، یا شاید وہ دکھوں کا بوجھ دھوتے دھوتے بے حس ہو چکی تھی، تبھی اس پر ان باتوں کا اثر نہیں ہو رہا تھا، یا پھر وہ خود کو بہت مضبوط ظاہر کر رہی تھی۔ کبھی بھی ضرورت سے زیادہ مضبوط بننے کی کوشش میں انسان اندر تک ٹوٹ کر رہ جاتا ہے، اور کسی کو خبر تک نہیں ہوتی۔ عذرا بھی اپنے آنسو چھپانے کے لیے اپنی آنکھیں مون لی تھی۔ شاید وہ کچھ زیادہ ہی صابر تھی، اور پھر بہت سا وقت گزر گیا۔ لوگوں نے ان کے گھر کی دہلیز پر قدم رکھنا ہی چھوڑ دیا۔ کون آتا بھلا اس گھر میں رشتہ لے کر اپنی بے عزتی کروانے؟ اماں کی بوڑھی آنکھیں اب رشتے کے انتظار میں پتھرانے لگی تھیں، جبکہ عذرا اپنے تمام تر احساسات و جذبات کو دفنا کر جینا سیکھ لیا تھا۔ وہ چپ چاپ زندہ لاش کی مانند پھرتی رہتی، چپ چاپ بے حس اور ویران آنکھوں والی عذرا کو دیکھ کر اماں بہنیں کڑکتی رہتیں، لیکن ابا کے روب و جلال اور طانے میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ اب بھی ویسے ہی تھے، مذہبی اور شریعت کے پابند۔ ایک دن بہت خوش حجرے میں آئے اور کہا تم لوگ ذرا دوسرے کمرے میں جاؤ، مجھے تمہاری ماں سے
کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ ان کی بات سن کر چاروں وہاں سے اٹھ کر چلی گئیں، صرف اماں بیٹھی رہ گئی تھیں۔ عذرا کی اماں، آج تو میں تمہارے لیے ایسی زبردست خوشخبری لائے ہیں کہ تم سن کر خوش ہو جاؤ گی، وہ دبے دبے سے پرجوش لہجے میں بولے۔ ایک لمحے کے لیے اماں کی آنکھوں میں امید کی کرن جگمگائی۔ کیا عذرا کے لیے کوئی رشتہ؟ انہوں نے دل ہی دل میں سوچا جی کہیے، وہ تھکے تھکے لہجے میں بولی۔ ابا کچھ قریب کھسک کر آئے۔ ارے بھائی، وہ اپنے کمال صاحب ہیں نا؟ ان کی زوجہ کچھ عرصے پہلے کینسر سے وفات پا گئیں۔ انہوں نے اپنی عذرا کا رشتہ مانگا ہے۔ ابا کی خوشی دیدنی تھی۔ اچھا، اماں بھی ایک دم خوش ہو گئیں۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ کون سے بیٹے کے لیے؟ ان کے 2 بیٹے ہیں نا؟ اماں نے اشتیاق سے پوچھا۔ ارے لا حول ولا قوت! ابا نے اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ کیسی باتیں کرتی ہو؟ ان کے دونوں بیٹے تو اپنی عذرا سے چھوٹے ہیں۔ تو پھر؟ اماں نے دل ہی دل میں اٹھتے خدشات دبا کر پوچھا۔ ارے نیک بخت، اس فرشتہ صفت نیک انسان نے اپنے لیے عذرا کا رشتہ مانگا ہے۔ ابا نے ایسی خوشی سے یہ خبر سنائی جیسے انہیں ہفت العقیل ہاتھ لگ گیا ہو، اور جیسے وہ اس بات کے منتظر ہوں۔ اماں نے تھرائی ہوئی نظروں سے ان کی مسکراتے چہرے کو دیکھا۔ تو پھر آپ نے کیا کہا؟ اماں ان کا جواب جانتی تھیں، جو ان کے چہرے سے ہی آیا تھا کہ انہوں نے کیا جواب دیا ہوگا، لیکن پھر بھی پوچھا، شاید کسی آس کے تحت۔ ان کے ذہن میں تو کمال صاحب گھوم رہے تھے، جو بوڑھے ہو چکے تھے، جن کے سب بال سفید تھے، اور وہ خضاب لگا کر انہیں کالا کرتے تھے۔ لیکن بھلا بال کالے کرنے سے عمر چھپتی ہے؟ دل نے دہائی دینی شروع کر دی کہ کاش حاجی صاحب نے انکار کر دیا ہو۔ انہوں نے اپنے لرزتے وجود کو سنبھال کر ایک آس سے حاجی صاحب کی طرف دیکھا۔ حاجی صاحب کی پرجوش آواز سنائی دی۔ کہنا کیا تھا؟ میں نے تو فوراً ہاں کر دی۔ ارے اتنے پیسے والے ہیں کمال صاحب، اپنی عذرا کی تو قسمت ہی کھل گئی، عیش کرے گی۔ تم دیکھنا میں کوئی ناشکری کیوں کرتا اس رشتے کو انکار کر کے۔ حاجی صاحب نہ جانے کیا کہہ رہے تھے، مگر اماں وہ یہ سن ہی کہاں رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں مدتوں سے رکا ہوا پانی سیلاب کے ریلے کی صورت میں جمع ہونے لگا تھا۔ پتہ نہیں یہ آنسو کیسے تھے، لگا یہ ان کی آنکھیں دھندلا رہی تھیں۔ تم تیاری کرو، جمعے کو اپنی عذرا کا نکاح ہے۔ جہیز وغیرہ کو کمال صاحب نے سختی سے منع کر دیا ہے۔ وہ 2 کپڑوں میں اپنی عذرا کو لے کر جائیں گے۔ حاجی صاحب اماں کو بتا رہے تھے، لیکن اماں کچھ سن ہی کہاں رہی تھیں۔ وہ تو عذرا کو ایک بڈھے کے ساتھ اپنی حسرتوں کا جنازہ اٹھائے جاتا دیکھ رہی تھیں۔